السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بڑی اہم تعلیمات عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مشرک نے مذہب اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ ان کا مقصد اعتراض کرنا تھا کہ بھلا قضاء حاجت کا طریقہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ یہ تو کوئی ایسی اہم بات نہیں کہ ایک نبی اور پیغمبر جیسا جلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس بارے میں کچھ کہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہے ہو وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے طریقے سکھائے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں تو قبلہ رخ نہ بیٹھیں اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کریں۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتے ہیں، اگر ماں باپ اس بات سے شرمانے لگیں کہ اپنی اولاد کو پیشاب پخانے کے طریقے کیا بتائیں تو اس صورت میں اولاد کو کبھی بھی پیشاب پخانے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے طریقے سکھائے ہیں۔ ان میں سے کھانا کھانے کا طریقہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے ایسے ایسے آداب بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعہ کھانا عبادت بن جاتا ہے اور باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے 3 آداب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کرو، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب تر ہے، یعنی ہاتھ آگے بڑھا کر مت کھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے، اور اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ کھانا کھانے کے دوران جب بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آئے تو وہ یہ الفاظ کہہ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اول میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانا کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ تو تمہارے لیے رہنے کی گنجائش ہے اور نہ ہی کھانا کھانے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لیا ہے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیا ہے، اس لیے یہاں نہ تو تمہارے لیے قیام کا انتظام ہے اور نہ ہی طعام کا انتظام ہے۔ اور اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، ایسے ہی گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے قیام کا انتظام ہو گیا، تم یہاں رہ سکتے ہو۔ اور جب وہ شخص کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے طعام کا انتظام ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کے عمل کا دخل ہوتا ہے، اور شیطان کے قیام کا انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اب تمہیں بہکائے گا، برغلائے گا، گناہوں پر آمادہ کرے گا اور تمہارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوسے ڈالے گا۔ اور شیطان کے طعام کا انتظام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کھانا تم کھاؤ گے اس میں اللہ کے طرف سے برکت نہیں ہوگی، وہ کھانا تمہارے زبان کے چٹکھارے کے لیے تو کافی ہو جائے گا لیکن اس کھانے میں نور اور برکت حاصل نہیں ہوگی۔